یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج جمعہ 23 اگست سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بولان اور مستنگ میں ہیلی کاپٹروں کی شیلنگ، فوج کشی کے لیے 20 ارب جاری۔ کیچ کے علاقہ بلیدہ میں مسلح افراد نے ایک تعمیراتی کمپنی پر حملہ کر کے وہاں موجود بھاری مشینری اور سامان کو نظر آتش کر دیا۔ سوئی سے اوچ پاور پلانٹ جانے والی گیس پائپ لائن دھماکے سے تباہ کرنے کی ذمہ داری بلوچ ریپبلکن گارڈ نے قبول کر لی ہے۔ کلات کے علاقہ گزگ میں تیل گیس تلاش کرنے والی کمپنی پر ریموٹ کنٹرول بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں یونائیٹڈ بلوچ آرمی۔ ظہیر احمد بلوچ کی بازیابی کے لیے حکومتی کمیٹی ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ لواحقین کی پریس کانفرنس۔ لسبیلے یونیورسٹی وٹ کیمپس کو الگ یونیورسٹی کا درجہ دے کر اساتذہ سمیت طلباء کے دیرینہ مسائل حل کیے جائیں، بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی۔ بلوچستان میں اب مذہبی منافرت کارڈ نہیں چلے گی، مفتی راشد کمرانی۔ پنجگور کے عبداللہ مسلح افراد کی فائرنگ، 2 افراد قتل ہو گئے۔ کوئٹہ نیو سریاب میں گھر سے گلا کٹی لاش برآمد۔ ڈیرہ بگٹی ٹریکٹر ٹرالی الٹنے سے ایک شخص جاں بحق، خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ مشق گجر کے رہائشی محمد اشرف نے کہا ہے کہ ہمارے گھر پر حملہ اور تشدد کرنے والے ویگو سوار افراد کو گرفتار کیا جائے۔ منگچر بازار میں کوچ کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 3 افراد زخمی۔ لسبیلہ میں شدید بارشوں اور سیلاب سے تباہی، متعدد دیہات متاثر، ہزاروں افراد نے نقل مکانی کی۔ ڈیرہ لایار میں نہروں کے لگے شگاف بند نہ ہو سکے، متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ نوشکی ملزمان شہری سے گن پوائنٹ پر 13 لاکھ روپے چھین کر فرار۔ بلوچستان کے ضلع بولان اور مستنگ میں جمعرات کی الگ صبح سے پاکستانی فوج کی فوج کشی جاری رہی، جس میں گن شپ ہیلی کاپٹر حصہ لے رہے تھے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق جمعرات کی صبح پاکستانی فوج نے مستنگ کے علاقوں مرو، ریشی، شیشار اور گردنوا میں فوج کشی کا آغاز کر دیا تھا، جس میں 7 ہیلی کاپٹر حصہ لے رہے تھے۔ اس طرح بولان کے علاقہ ماج اور آس پاس کے علاقوں میں بھی ہیلی کاپٹروں کی شیلنگ اور بمباری جاری رہی۔ اطلاع کے مطابق وسیع پیمانے پر زمینی اور فضائی آپریشن جاری ہے۔ آپ کو علم ہے 2 روز قبل مستنگ میں فوج کشی کی گئی، جہاں پاکستانی حکام نے 3 بلوچ آزادی پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا۔ علاوہ ازیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد ECC نے فوج کشی عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے اور ریکارڈنگ منصوبے کی سیکیورٹی کے لیے AFC کو بلوچستان میں تقریباً 2 ارب روپے دینے کی منظوری دے دی ہے۔ کوئٹہ ظہیر احمد کے اہل خانہ نے کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ظہیر احمد بلوچ کی بازیابی کے لیے احتجاجی ریلی کے دوران گزشتہ دنوں 20 کے قریب مظاہرین کو حراست میں لیا گیا، جن میں 5 خواتین بھی شامل تھیں۔ 14 جولائی کو ریڈ زون میں حکومت سے مذاکرات میں مظاہرین کی رہائی، CTD پر FIR درج کرنے اور 15 روز کے اندر ظہیر احمد کو بازیاب کرانے کی نکات پر اتفاق کیا گیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حکام کی جانب سے مزید 1 ہفتے کے اندر اندر ظہیر احمد بلوچ کو بازیاب نہیں کیا گیا تو ہم سخت احتجاج کا راستہ اپنائیں گے، جس میں احتجاجی دھرنوں سمیت ریلی بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان میں سیاسی، سماجی تنظیموں سمیت عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ظہیر احمد کی بازیابی میں کردار ادا کریں۔ پنجگور کے علاقہ تسپ کلات میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، احمد ولد بہرام ساکن تسپ جاں بحق ہو گیا، ناس ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ قلعہ عبداللہ گلستان بازار کے قریب فائرنگ سے ایک شخص حق نواز آغا ولد محمود آغا موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔